یہ ہمارا موضوع ہے، اور بزرگان بہرحال بہتر جانتے ہیں، میں بچوں اور جوانوں اور نوجوانوں کی بارگاہ میں ایک سلسلے وار ہسٹری کے عنوان سے، تاریخ کے عنوان سے یہ موضوع پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے، کہاں پہنچے، مکے کب پہنچے، کس طریقے سے پہنچے، وہاں کے حالات کیا تھے، راستے کے حالات کیا تھے، پھر مکے سے کربلا تک کس طریقے سے پہنچے، وہاں کے حالات، راستے کے حالات، اور پھر کربلا۔ تو انشاءاللہ تسلسل وار اور سلسلے وار یہ گفتگو رہے گی امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا تک۔ امام حسین علیہ السلام رسول کے نواسے، ابو طالب کے پوتے، علی کے بیٹے، فاطمہ کے لخت جگر، حسن کے چھوٹے بھائی، یعنی جب پہلے سے اتنی عظمتیں دنیا میں موجود ہوں تب اللہ دنیا میں حسین کو بھیجتا ہے۔ اتنی بلندیاں جب دنیا میں پہلے سے موجود ہوں تب اللہ حسین جیسی شخصیت کو اس کائنات میں بھیجتا ہے۔ حسین عظمتوں کا وہ منارہ، حسین پرچم بزرگی کا وہ ستارہ کہ جس کے جیسا نہ آیا ہے، جس کے جیسا نہ آئے گا۔ تاریخ آدم و عالم میں ایسی کوئی شخصیت نہیں پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی کہ جس نے کربلا کے میدان سے اپنے بڑوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ ماں نے بچے کی حفاظت کی، باپ نے بچے کی حفاظت کی، بزرگ نے چھوٹے کی حفاظت کی، اپنے دامن حفظ و امان میں جگہ دی، لیکن حسین اس شخصیت، گیر شخصیت کا نام ہے جس نے اپنے سے بڑی شخصیتوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ کربلا کے میدان سے حسین نے توحید کو بھی بچایا ہے، رسالت کو بھی بچایا ہے، امامت کو بھی بچایا ہے، یعنی اللہ کے نام کو بھی بچایا ہے، رسول کے نام کو بھی بچایا ہے۔ اب قرآن میں خود ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کے نام کو بچایا۔ اللہ نے حسین کے حسن سلوک کا بدلہ اس طریقے سے دیا کہ دنیا میں حسین کو اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ جہاں لوگ اللہ اکبر کہنے والے بھی نہیں ملتے وہاں لوگ یا حسین کہنے والے مل جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حسین عظیم المرتبہ شخصیت، حسین بزرگ شخصیت، حسین اعلیٰ شخصیت، حسین اونچی شخصیت، حسین معیاری شخصیت، جس کے معیار کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس شخصیت کو حسین کہتے ہیں۔ جس کی رگ رگ میں شجاعت ہے، جس کے لہو کے ہر قطرے میں شجاعت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک تاریخی حوالے سے پس منظر پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اور یہی گفتگو انشاءاللہ مسلسل ہوتی رہے گی اور آگے بڑھتی رہے گی۔ مولا حسین سے یزید نے سن 60 ہجری میں بیعت مانگی ہے۔ یہ آپ سب لوگوں کے اذہان میں ہے۔ کون سی ہجری میں بیعت مانگی؟ سن 60 ہجری میں یزید نے بیعت مانگی ہے۔ یہ جو بیعت مانگی گئی ہے امام حسین علیہ السلام سے، اس کا مقدمہ 56 ہجری میں تیار ہوا تھا، یعنی پہلی بار بیعت 56 ہجری میں مانگی گئی تھی مولا حسین سے۔ یہ بیعت کس نے مانگی تھی؟ یزید کے باپ نے۔ کون ہے یزید کا باپ؟ اس کا اصل تعارف یہی ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ ہے۔ اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ ہے۔ جو یزید جیسی لعنت کو مسلمانوں کے گلے میں ڈال کے چلا گیا ہو وہ کوئی یزید کا بھی باپ رہا ہوگا، تو اس کی اصل پہچان، اس کا اصل تعارف یہی ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا۔ 56 ہجری میں کیا مقدمہ تیار ہوا؟ کیسا مقدمہ تیار ہوا 56 ہجری میں؟
بہت سے لوگ میرے سامنے ہیں، بہت سے لوگ آن لائن بھی سن رہے ہیں، تو سلسلہ وار قسطوں کے اعتبار سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی 8 دن۔ 56 ہجری میں کیا مقدمہ تیار ہوا، کس طریقے سے مقدمہ تیار ہوا؟ کوفے کا ایک گورنر تھا جس کا نام مغیرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ مغیرہ، کوفے کا گورنر، بہت چاپلوس قسم کا آدمی۔ باپ کی چاپلوسی کیا کرتا تھا، یعنی معاویہ کی۔ سوچا یہ تو کبھی نہ کبھی اللہ کو پیارے ہو ہی جائیں گے، اب ان کی چاپلوسی کرنے سے کتنے دن فائدہ ہوگا، تو باپ کو چھوڑ کے کیوں نہ بیٹے کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیں۔ اس نے یزید کے اوپر گھیرا ڈالنا شروع کیا اور اسے بتانا شروع کیا کہ آپ کے ابا حضور جو ہیں وہ آپ کے بارے میں بہت اچھا نہیں سوچ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ کہا آپ اتنے عقل مند ہوشیار انسان، آپ کے باپ کو آپ کی خلافت کا اعلان اپنی زندگی ہی میں کر دینا چاہیے۔ چونکہ آپ کے والد مر گئے، دنیا میں فتنے برپا ہوں گے، خلافت کے لیے جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، ان فتنوں کو دبانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے۔ توجہ فرمائی آپ نے، فتنوں کو فتنے ہی کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو سب سے بڑا فتنہ ہے اسی کے ذریعے سے فتنوں کو دبانے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، یزید کی سمجھ میں بات آ گئی۔ وہ اپنے ابا حضور کے پاس پہنچا کہ آپ میرے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہے ہیں۔ کہا کیا سوچنا چاہیے بھائی تمہارے بارے میں؟ کہا آپ کو میری خلافت کا اعلان اپنی زندگی میں کر دینا چاہیے اور فتنوں کو ہوا دینے کی کوشش کرنے والوں کو خاموش بٹھا دینا چاہیے۔ اس نے کہا یہ بات تیرے ذہن میں کس نے ڈالی؟ اب باپ سے زیادہ بیٹے کو کوئی تھوڑی سمجھ سکتا ہے، فوراً سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں تو یہ بات آ نہیں سکتی، کسی اور نے ڈالی۔ اس نے کہا مغیرہ نے کہا۔ مغیرہ بلا کا چاپلوس قسم کا آدمی، زندگی میں ہمیشہ چاپلوس لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کو وہ بنا دیتے ہیں جو وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ 2-4 شعر پڑھ کے کوئی چلے، بس کچھ کرنا نہیں ہے، 4-5 لوگ ہاتھ ملا کے کہہ دیں کیا شاعری ہے آپ کی۔ آیا تھا تو اشتباہ تھا کہ شاعر ہوں کہ نہیں ہوں۔ 10-12 چاپلوسوں سے ملاقات ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے شاعر بن جائے گا۔ ایسی خطیب سے ہاتھ ملا لے کوئی، کیا مجلس پڑھی آپ نے، اور ایک جملہ اور بڑھا دے، ایسی مجلس تو کبھی سنی ہی نہیں۔ بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے گا، خطیب کبھی سوچے گا کہ مجھ سے بڑا کوئی ذاکر ہی نہیں ہے۔ یعنی لوگ چاہیں کسی کو خطیب بنا دیں، کسی کو شاعر بنا دیں، کسی کو ڈاکٹر بنا دیں، ہم نے لوگوں کو خلیفہ تک بناتے دیکھا ہے۔ لوگ چاہیں کسی کو ذاکر بنا دیں، کسی کو شاعر بنا دیں، کسی کو خطیب بنا دیں، کسی کو ڈاکٹر بنا دیں، ہم نے لوگوں کو خلیفہ تک بناتے دیکھا ہے۔ اور کمال معلوم ہے کیا ہے؟ بنانے والے اپنی جگہ ہیں، بننے والے بن بھی جاتے ہیں۔ بنانے سے لوگ خطیب بن جاتے ہیں، بنانے سے لوگ شاعر بن جاتے ہیں، بنانے سے لوگ ادیب بن جاتے ہیں، بنانے سے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان علی تھا جسے لوگوں نے خدا تک بنانا چاہا، علی خدا بھی نہ بنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اس نے یزید کو چڑھا دیا اور یزید چڑھائے میں آ گیا اور معاویہ سے اس نے بات کی۔ معاویہ نے بلا لیا مغیرہ کو کہ تجھے پتا ہے کہ تو یہ کیسا فتنہ بو رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا فتنہ کہاں ہے، تو فتنہ دبانے کی کوشش ہے۔ چاپلوس ڈھیٹ بھی بڑے آگے کی چیز ہوتا ہے، بہت ڈھیٹ ہوتا ہے جو چاپلوس ہوتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے اپنی بات پہ چاہے غلط ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ بالکل فتنہ دب جائے گا۔ اب باپ کا دل بیٹے کی محبت جاگ گئی۔ باپ نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا جی سرکار آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، آپ کوشش تو کر کے دیکھیں۔ بھئی جو حکومت سے دبے اسے حکومت سے دبائیں، جو طاقت سے دبے اسے طاقت سے دبائیں۔
جو پیسے اور روپے اور درہم اور دینار سے دبے اسے دولت سے دبائیں، جو کسی چیز سے نہ دبے تو تلوار تو ہے ہی، تلوار سے دبائیے۔ معاویہ نے سفر کرنا شروع کیا اور الگ الگ گاؤں جانے لگا، الگ الگ شہر گھومنے لگا۔ کس لیے گھومنے لگا؟ یزید کی بیعت لینے کے لیے۔ اب یہ ٹہلتا ٹہلتا گھومتا گھومتا اسی سفر کے دوران 56 ہجری مدینہ پہنچا۔ کون سی ہجری میں؟ 56 ہجری میں پہنچا۔ کہاں؟ مدینہ۔ رؤساء، شرفاء، بزرگ مدینے کے سب کو اس نے جمع کیا، جلسہ بلوایا، نشست بلوائی۔ چھلک رہا ہے مدینہ رؤساء، شرفاء، بزرگوں سے، اور اسی نشست میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو بھی بلوایا۔ اسی جلسے میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ میں نے ایک خصوصی پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کو جمع کیا ہے۔ میری کوشش ہے کہ فتنے کو اٹھنے سے پہلے دبایا جائے۔ یہ جو میرا بیٹا ہے یزید، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ہی زندگی میں اس کی خلافت کا اعلان کر دوں اور آپ لوگوں سے اس کے لیے بیعت لوں۔ آپ تو میرے بیٹے کو جانتے ہی ہیں، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، شریف ہے، توحید الہی کو ماننے والا ہے، رسول کی رسالت پہ ایمان رکھنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، نمازی ہے۔ یہ ساری تعریفیں کر کے اپنے بیٹے کی وہ پلٹا مولا حسین کی طرف، اور امام حسین سے اس نے کہا کہ اس معاملے میں آپ کی تائید چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ یعنی یزید کے اس معاملے میں حسین کی تائید چاہتا ہوں، مطلب بیعت چاہتا ہوں۔ اب سنیے مولا حسین کی شجاعت۔ میں کب کا حسین آپ کو سنا رہا ہوں؟ 56 ہجری کا حسین۔ کیوں سنا رہا ہوں؟ کس وجہ سے سنا رہا ہوں؟ امام حسین کس کے فرزند ہیں؟ مولا علی کے فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام۔ یہاں پہ جتنے بزرگان بیٹھے ہیں اللہ ان کو طول عمر عنایت فرمائے، ان سے پوچھئے گا جب یہ 25 سال کے تھے اس وقت کی طاقت اب 60 سال میں بھی محسوس ہوتی ہے یا نہیں محسوس ہوتی؟ 25 سال والا انسان الگ ہوتا ہے، 60 سال والا انسان الگ ہوتا ہے۔ مگر آپ مولا علی کی شجاعت جانتے ہیں؟ بدر میں جب لڑے ہیں علی 23 سال کے تھے، صفین میں جب لڑے ہیں 60 سال کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر تاریخ کا ہر ورق کی ہر سطر یہ لکھتی ہے کہ علی کی تلوار کی جو دھاک بدر میں تھی وہی صفین میں تھی۔ یہ علی کی شجاعت ہے، یہ علی کی بہادری ہے، یہ علی کی بلندی ہے۔ یعنی علی جیسے بچپن میں تھے ویسے ہی جوانی میں تھے، جیسے جوانی میں تھے ویسے ہی ضعیفی میں تھے۔ علی کے فرزند بھی حسین ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے حسین 4 ہجری میں تھے ویسے حسین 30 ہجری میں تھے، جیسے 30 ہجری میں تھے ویسے 56 ہجری میں تھے، جیسے 56 ہجری میں تھے ویسے 60 ہجری میں تھے، اور جتنے بہادر 60 ہجری میں تھے اتنے ہی بہادر عاشور کے دن عصر کے وقت حسین کھڑے تھے، اتنے ہی بہادر تھے، اتنے ہی بہادر تھے حسین، اتنے ہی شجاع تھے حسین۔ اب میں آپ کو 56 ہجری کا حسین سنا رہا ہوں، بھرپور توجہ دیجئے گا۔ 56 ہجری کا حسین، امام حسین کی بہادری، امام حسین کی شجاعت، امام حسین کا کمال۔ بھئی علی کا لہو ہے حسین، علی کا خون ہے حسین، علی کا بیٹا ہے حسین، علی کا فرزند ہے حسین، زہرا کا شیر حسین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ بہادری بھی علی جیسی ہے، شجاعت بھی علی جیسی ہے، تیور بھی علی جیسے ہیں، ہمت بھی علی جیسی ہے۔ اب میں آپ کو مولا حسین کی شجاعت سنا رہا ہوں 56 ہجری میں۔ کیا کہا معاویہ نے؟ کہ یزید کی خلافت کا اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کون یزید؟ جو حاجی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار ہے، متقی ہے، مومن ہے، شریف ہے، دین خدا کا پابند ہے، توحید الہی کا اقرار کرنے والا ہے، رسول کی رسالت کو ماننے والا ہے،
مولا حسین سے کہا اس معاملے میں آپ کی تائید چاہتا ہوں۔ مولا حسین کھڑے ہوئے، پہلا جملہ نہیں، اسے پہلا حملہ سمجھیے گا مولا حسین کا، اور کھڑے ہوتے ہی امام حسین نے معاویہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے فرمایا، معاویہ تو یزید کے بارے میں ایسے بتا رہا ہے جیسے لوگ کچھ یزید کے بارے میں جانتے ہی نہ ہو۔ یزید کے بارے میں تو ایسے بتا رہا ہے جیسے لوگ یزید کے بارے میں جانتے ہی نہ ہو، پہلا حملہ۔ اب دوسرا حملہ جس کی کاٹ معاویہ کے پاس تھی ہی نہیں، حملہ پہنچے تو مولا حسین کی شجاعت کو پوری طاقت کے ساتھ سلام کرنا ہے، پوری عظمت کے ساتھ سلام کرنا ہے۔ کیا کہا مولا حسین نے؟ تو ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے یہ لوگ یزید کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ جب تو تعریف کر ہی رہا ہے اس کے نمازی ہونے کی تعریف، اس کے روزے دار ہونے کی تعریف، اس کے حاجی ہونے کی تعریف، اس کے متقی ہونے کی تعریف، اس کے مومن ہونے کی تعریف، تو تھوڑی سی تعریف میرے کہنے سے بھی کر دے۔ اس کے شرابی ہونے کی تعریف کر دے، اس کے بدمعاش ہونے کی تعریف کر دے، اس کے خیانتکار ہونے کی تعریف کر دے، اصحاب رسول کی توہین کرنے کی تعریف کر دے، منبر پہ بندروں کو نچانے کی تعریف کر دے۔ اب اتنا بڑا، اب معاویہ کو چھوٹا موٹا بادشاہ تھوڑی تھا، اپنے زمانے کا مطلق العنان بادشاہ تھا، کئی ملکوں میں حکومت تھی اس کی، اتنا بڑا بادشاہ۔ مولا حسین نے جب فرمایا، حالت اس کی خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا جواب دینے والا مل جائے گا۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، اب اس نے غصے کی حالت میں مولا حسین سے کہا کہ حسین تم یہ میرے بیٹے کے بارے میں کیسی بات کر رہے ہو؟ حالانکہ میرا بیٹا آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، میرا بیٹا آپ کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو بات آپ میرے بیٹے کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اب مولا حسین کا جواب سنیے گا، کردار کو بھی چیلنج ہے، اپنی شخصیت کا بھی چیلنج ہے، اپنے کریکٹر کا بھی چیلنج ہے، اور یزیدیت کے رخسار پہ تماچا بھی ہے۔ جیسے ہی معاویہ نے کہا کہ میرا بیٹا یزید تو آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا، پلٹ کے مولا حسین فرماتے ہیں کہ جو میں تیرے بیٹے کے بارے میں جانتا ہوں بتا رہا ہوں، اپنے بیٹے سے بول کہ جو میرے بارے میں جانتا ہو ہمت ہو تو بتا دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب سنیے مولا حسین کا کمال، مولا حسین کی فراست، مولا حسین کی ذہانت۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ اور جو تو یہ خلافت کی بات کر رہا ہے نا، خلافت کی بات، خلافت رسول کی وراثت ہے اور رسول کے وارث ہم ہیں۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، ساری بات تمام کر دی مولا حسین نے۔ خلافت رسول کی میراث ہے، رسول کے وارث ہم ہیں۔ بلائی گئی تھی نشست یزید کی خلافت کے اعلان کے لیے، حسین نے اسی نشست میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ جملہ بدلوں، بانداز خطابت عرض کروں، یعنی جو سقیفہ کی کوٹری کو غدیر کا میدان بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ یہ مولا حسین کا کمال تھا۔ یہ حسین کب کے ہیں؟ 60 ہجری سے پہلے دوسری بیعت کب مانگی گئی؟ 60 ہجری میں جب یہ معاویہ کا انتقال ہوا، یزید نے خط بھیجا اور وہاں بیعت مانگی گئی۔ یہ بیعت مانگی گئی پہلی 56 ہجری میں، اور یہ مولا حسین کا جواب تھا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت نہیں کی، مولا حسین اپنے زمانے کے ہر عمر میں اتنے ہی بہادر تھے، اتنے ہی شجاع تھے، اتنے ہی عالی نسب تھے، اتنے ہی بلند و بالا تھے، اتنے ہی بہادر تھے۔ وہ واقعہ تو سنا ہوگا آپ نے،
جو مولا حسین نے فرمایا اتر میرے باپ کے منبر سے، سنا ہے نا، میرے باپ کے منبر سے اتر، وہ پورا مولا حسین کا خطاب ہے، مولا حسین کی گفتگو ہے۔ جب منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا اس کو، جس کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، اس کو جب بیٹھے ہوئے دیکھا تو مولا حسین نے کیا فرمایا؟ میرے باپ کے منبر سے اتر۔ یہ جملہ صرف وہ ہے کہ جتنا ہم پڑھتے ہیں، جملہ اس کے آگے بھی ہے، یعنی جملہ ادھورا ہے۔ مولا حسین کا پورا جملہ معلوم ہے کیا تھا؟ پورا جملہ سنیے مولا حسین کا، اور پھر نزاکت محسوس کیجئے گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ دیجئے گا۔ کیا فرمایا مولا حسین نے پتا ہے؟ میرے باپ کے منبر سے اتر، اور تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ نہیں توجہ فرمائی؟ میرے باپ کے منبر سے اتر، اور تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے، میں تو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اس کے بعد آپ کی طبیعت، آپ کی ذہانت اور مولا حسین سے آپ کی محبت اور عقیدت کتنی ہے یہ آپ جانیں، آپ کے لہجے جانیں، آپ کی آوازیں جانیں، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ جانیں۔ کیا فرمایا مولا حسین نے؟ میرے باپ کے منبر سے اتر، اور تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ، تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ یعنی مولا حسین نے منبر پر بیٹھنے والے کو دو ذمہ داریاں دے دی کہ جا کے پہلے اپنا باپ ڈھونڈ، پھر باپ کا منبر ڈھونڈ۔ جا میرے باپ کے منبر سے اتر، اور اپنے باپ کے منبر پہ جا کے بیٹھ۔ اب اس نے کہا کہ یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ ضرور آپ کے باپ نے سکھایا ہوگا۔ منبر پر بیٹھنے والا دوسری خلافت کا دور ہے نا، خلیفہ دوم بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کے باپ نے سکھایا ہوگا۔ اب مولا حسین فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے نہیں سکھایا۔ دوسری بات، اگر سکھایا بھی ہے تو ان کی اطاعت کرنا مجھ پہ واجب ہے، چونکہ علی کی ولایت کا اعلان نبی نے غدیر کے میدان میں کر دیا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی جو منبر پر بیٹھا تھا اس کو بتا دیا کہ تو منبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، یہاں بیٹھنے کے سزاوار میرے باپ ہیں، علی کی ہے، یہ منبر علی کا ہے، جس جگہ تو بیٹھا ہے یہ تیرے لیے غصبی جگہ ہے۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی۔ اب بات پہنچے تو ابھی تک کی گفتگو جتنی دیر کی بھی میں نے کی ہے، ساری گفتگو ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف جو حسین کی شجاعت پہنچانے جا رہا ہوں، محسوس کیجئے گا تو محظوظ ہوئیے گا، محظوظ ہوئیے گا تو بتائیے گا ضرور، کرسی پہ بیٹھے ہو یا نیچے بیٹھے ہو، پوری توجہ سمیٹ لیجئے گا۔ اس کا مطلب حسین نے دوسری خلافت کے دور میں یہ بات طے کر دی کہ جو منبر پہ ہے ضروری نہیں ہے کہ منبر کا حقدار بھی ہو، جو تخت پہ ہے ضروری نہیں ہے کہ اس مسند کا حقدار بھی ہو، حقدار بس ہم اہل بیت ہیں، کوئی اور اس کا حقدار نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ دوسری خلافت کے دور میں بھی حسین نے بیعت سے انکار کیا، 56 ہجری میں بھی حسین نے بیعت سے انکار کیا، 60 ہجری میں بھی حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اب یہ نہ کہا کیجئے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ جملہ ایسے صحیح ہے کہ حسین نے کسی زمانے کے بھی یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ نہیں ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ حسین نے کسی بھی زمانے کے یزید کی بیعت نہیں کی۔ حسین بلند ہے، حسین اعلیٰ نسب ہے، حسین اونچے ہیں، حسین عرفا ہیں، جس کے لیے رسول کا سجدہ تھم جاتا ہو، جس کو آغوش میں لے کر علی کھلاتے ہوں، زہرا کی آغوش کا جو پروردہ ہو، رسول نے لوح محفوظ سے دیکھ کر جس کا نام رکھا ہو،
اللہ کی وحی جس زبان پہ نازل ہوتی ہے، جو زبان کو چوس کے پلا ہو، اس شخصیت کو حسین کہتے ہیں، اس بلند و بالا طبیعت کو حسین کہتے ہیں، اس فطرت کو حسین کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی، اور میں مسلسل پورے تسلسل کے ساتھ تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا، مدینے سے لے کر کربلا تک کی۔ امام حسین علیہ السلام یہ ہم سنتے رہتے ہیں، مطلب کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے، ممبر سے جو بھی کہا جاتا ہے، جو بھی پڑھا جاتا ہے، کچھ ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات پیش کی جا رہی ہو، کوئی نئی بات بتائی جا رہی ہو۔ بس ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری باتوں کو ہم سنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ الگ الگ منزلوں میں سنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کسی خطیب نے آپ سے مکے کی بات سنائی، کسی نے آپ کو کربلا کی بات سنائی، کسی نے آپ کو راستے کی بات سنائی، کسی نے آپ کو مدینے کی بات سنائی۔ بس میں انہی ساری باتوں کو ملا کے ایک جگہ تسلسل کے ساتھ سلسلے وار طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ مولا حسین کی عزاداری اور یہ فرش عزا اور یہ ذکر اسلام کے ذکر کا تسلسل ہے۔ اگر حسین نہیں ہے تو اسلام بھی نہیں ہے، حسین نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے۔ اصل میں دین ہی کا دوسرا نام حسین ہے، حسین ہی کا دوسرا نام دین ہے۔ ایک صاحب سبزی منڈی میں سبزی خرید رہے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ سبزی ہی خریدتے رہو گے، دین بھی سمجھ لو۔ انہوں نے کہا تو سمجھاؤ، کہ یہاں تھوڑی سمجھ میں آئے گا، مسجد چلو، ہمارے مولانا صاحب کے پاس 30 دن تک چلہ باندھ کے بیٹھو، تب جا کے دین سمجھ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس 30 دن کا وقت نہیں ہے، مجھے تو ایک لمحے میں سمجھاؤ دین کیا ہے۔ انہوں نے کہا 30 دن کا وقت نہیں ہے تو ایسا کرو 2 ہفتوں کے لیے آ جاؤ ہمارے مولانا صاحب کے پاس، 2 ہفتے کے لیے آ جاؤ، روزانہ آؤ، روزانہ چکر لگاؤ، 15 دن میں سمجھ میں آ جائے گا دین کیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس 15 دن کا بھی وقت نہیں ہے، مجھے ایک لمحے میں سمجھاؤ دین کیا ہے۔ اب وہ سامنے والے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کون بے وقوف ہے جو ایک لمحے میں سمجھا سکتا ہے دین کیا ہے۔ اس نے سبزی کا تھیلا زمین پہ رکھا، رکھ کے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا وہ بے وقوف میں ہوں جو ایک لمحے میں سمجھا سکتا ہوں دین کیا ہے۔ اس نے غصے میں کہا تو سمجھاؤ پھر ایک لمحے میں دین کیا ہے، کہ یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جس کا نام راجستھان ہے، راجستھان میں ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے، اجمیر میں ایک درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی کی، اس درگاہ کے دروازے پہ لکھا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، دین کو بچانے والا بھی حسین ہے۔ یعنی جو دین ہے وہ سب حسین ہے، اور جو حسین ہے وہی دین ہے۔ دین سے حسین الگ نہیں ہے، حسین سے دین الگ نہیں۔ یہ حسین کا تذکرہ جو ہوتا ہے یہ اصل میں دین خدا کا تسلسل ہے، یہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ عزاداری مستحب ہے، واجب نہیں کیا گیا ہے عزاداری کو، مجلس مستحب ہے، واجب نہیں کیا گیا ہے مجلس کو۔ فرش عزا پہ آنا مستحب ہے، فرش عزا پہ آنے کو واجب نہیں کیا گیا ہے۔ مگر ایک جملہ محسوس کریں گے اگر طبیعتوں تک پہنچ جائے، مستحب ہونے کا مطلب اس کو نظر انداز کرنا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو بھول جائیے، اس لیے کہ یہ اکیلا ایسا مستحب ہے کہ جو کئی واجبوں کو بچائے ہوئے ہے۔ یہ ایسا مستحب ہے جو کئی واجبات کو بچائے ہوئے ہے۔ اگر یہ مستحب نہ ہوتا، یہ مجلس نہ ہوتی، یہ ذکر حسین نہ ہوتا تو لوگوں کو بہت سے واجبات کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر حسین کربلا کے میدان میں نہ آئے ہوتے تو کیا پتہ ہوتا؟ کربلا کے میدان میں حسین آئے اور ہمارے لیے حسین نے سب کچھ لٹا دیا، تاکہ ہم تک خدا پہنچے، ہم تک دین پہنچے، ہم تک اسلام پہنچے، ہم تک شریعت پہنچے۔ ہمارے لیے سب کچھ لٹا دیا حسین نے۔ اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ حسین کا ذکر کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیں ہم حسین کے لیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حسن سلوک اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، اور لوگوں نے لٹائے بھی ہیں۔ حسین کی عزاداری کرنے والے لوگوں نے لٹایا بھی ہے حسین کے لیے، بہت کچھ لٹایا حسین کے لیے۔ لوگوں نے اپنے بچے بیچے ہیں، لوگوں نے اپنی اولاد بیچی ہے۔
سنتے ہیں نا، محرم کا چاند نمودار ہوا، باپ ٹہل رہا ہے. ذاکرین سے اکثر سنتے رہتے ہوں گے یہ واقعہ، میری زبانی بھی سن لیجئے، تذکر ہو جائے گا، یاد دہانی ہو جائے گی. ٹہل رہا ہے باپ، چاند کو دیکھے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. زوجہ پوچھتی ہے کہ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں پریشان ہیں؟ کہ لگ رہا ہے کہ اس بار میں حسین کی ماں کو اپنے گھر بلا نہیں پاؤں گا. کہ کس وجہ سے؟ کہ پریشانی ہے، اسباب مہیا نہیں ہے. ماں کہتی ہے، یعنی زوجہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک خزانہ ہے، اس خزانے کو لے جا کے بازار میں بیچ دو، اس کی جو قیمت ملے اس سے فرش ازا بچھا لیں گے. اب باپ نے سوچا، یعنی شوہر نے سوچا کہ ایسا کون سا خزانہ ہوگا جو زوجہ کے پاس ہوگا. باپ کا دل تڑپ کے رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ 10 سال کے بچے کو ماں سجا کے لائی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اسے لے جا کے بازار میں بیچ دو. باپ کہتا ہے کہ دیکھ تو لو، اس بچے سے تو پوچھ لو کہ یہ بھی بکنا چاہتا ہے یا نہیں بکنا چاہتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے بابا میری اس سے اچھی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی کہ مجھے بیچ کر میرے گھر میں فرش ازا بچھا لیا جائے. باپ لے گیا بچے کو بازار میں بیچنے کے لیے. شام ڈھلی جا رہی ہے، سورج کا سایہ گھٹتا جا رہا ہے، رات قریب ہے، دور دور تک کہیں کوئی خریدار نظر نہیں آ رہا ہے. باپ کی طبیعت گھبرا رہی ہے کہ ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس، وہ بھی نہیں بکے گی تو فرش ازا کیسے بچھے گا. اس نے دیکھا کہ گھڑ سوار چلا آ رہا ہے. قریب آ کے اس گھڑ سوار نے پوچھا کہ بیچنا چاہتے ہو، بچے کو بیچنے کے لیے لائے ہو؟ کہ ہاں بیچنے کے لیے لائے ہیں. کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی. وہ گھڑ سوار کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ قیمت بھی دے سکتا ہوں. باپ کہتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ قیمت نہیں چاہیے، بس اتنی قیمت کافی ہے جتنے کے ذریعے میرے گھر میں حسین کا فرش ازا بچ جائے. اس نے قیمت ادا کی، بچے کو گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیا، چلنے لگا. اب وہ بیٹا بار بار ادھر ہی دیکھے جا رہا ہے جدھر راستے سے باپ اس کا جا رہا تھا. گھڑ سوار نے پوچھا کہ کوئی حاجت، کوئی تمنا، کچھ چاہتے ہو، کوئی خواہش؟ بچہ کہتا ہے کہ بس ایک بار اپنی ماں کو اور دیکھ لیتا. گھڑ سوار کہتا ہے تو جاؤ جاؤ، ماں سے مل لو، جا کے گھر چلے جاؤ. وہ بچہ کہتا ہے گھر کیسے چلا جاؤں؟ گھر والے سوچیں گے کہ میں بھاگ کے آ گیا ہوں، ابھی تو بیچ کے گئے ہیں مجھے اور ابھی میں گھر پہنچ جاؤں. گھڑ سوار کہتا ہے تو جاؤ، یہ کہہ دینا کہ تمہیں میں نے آزاد کر دیا. وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کیسے یقین دلاؤں گا کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا، کیا نام لوں، کس نے مجھے آزاد کیا؟ وہ گھڑ سوار کہتا کہ جاؤ کہہ دینا تمہیں فاطمہ کے لال حسین نے آزاد کر دیا. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ہائے کی آواز آپ کے دل سے نکلتی ہے نا، بس اس کو سننے کے لیے شہزادی تشریف لاتی ہے. اور آپ تو سب جانتے ہیں نا کہ شہزادی کس حال میں تشریف لاتی ہیں. پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں زہرا کی، پھر بھی فرش ازا پہ آتی ہے. تنہا نہیں آتی ہے، ساتھ میں جناب زینب بھی ہوتی ہیں، ساتھ میں سکینہ بھی ہوتی ہیں، ساتھ میں امام سجاد بھی ہوتے ہیں. اب دل کو تھام کے سن لیجئے گا، امام سجاد وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے آپ لوگ اندر تشریف لاتے ہیں. بس پاس سے ادب ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے. ایک شخص نے مجلس کی گھر پہ کس طریقے سے کہ وہ مولا سجاد کے پاس آیا کہ مولا گھر میں شادی ہے اور آپ شادی میں تشریف لے آئیے. مولا سجاد نے فرمایا کہ کربلا کے بعد میں نے کسی خوشی میں شرکت نہیں کی ہے. کہا تو مولا پھر گھر میں مجلس کر لیتا ہوں، فرش ازا بچھا لیتا ہوں، وہاں پہ آپ آ جائیے گا. فرش ازا بچھی، مولا سجاد آگے تھے. جیسے ذاکر نے مصائب بیان کرنا شروع کیا، مصائب کربلا، لوگوں کا سر نیچے ہوا، لوگ رونے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے. تو اس میزبان نے دیکھا کہ امام سجاد ابھی آگے بیٹھے تھے. پھر جب چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں موجود نہیں ہے. وہ پریشان ہوا
تو اس نے کیا دیکھا کہ مولا سجاد وہاں بیٹھے جہاں سے لوگ اندر تشریف لا رہے تھے، اندر آ رہے تھے۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، مولا کوئی گستاخی ہو گئی، آپ یہاں پہ آگے کیوں بیٹھ گئے؟ مولا سجاد نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا، جیسی جیسی شخصیتیں مجلس میں آئی ہیں تم دیکھ نہیں سکتے ہو، مگر میں تو دیکھ رہا ہوں کون کون آیا ہے، ان کے احترام میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ عزادارو، یہ جو فرش اعضا ہم تک پہنچا ہے، آج بھی جو فرش اعضا ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم آتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس اعضا کرتے ہیں، جس کا جیسا ٹائم ہوتا ہے اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، کوئی 9:30 بجے آتا ہے، کوئی 9:45 بجے آتا ہے، کوئی 10 بجے آتا ہے۔ فرش اعضا اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچا ہے، فرش اعضا بڑی مشکلوں کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے۔ لوگوں نے اپنی اولاد بیچی اس فرش اعضا بچھانے کے لیے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے پروردگار نے ایسا اسباب مہیا کیے کہ فرش اعضا یہاں پہ بچھا ہے، ہمیں بس آ جانا ہے، آ کے رو لینا ہے، رو کے چلے جانا ہے۔ لوگوں نے اس فرش اعضا کے لیے اولاد بیچی ہے۔ یہ جو ہم کربلا جاتے ہیں یہاں زیارت کے لیے، کتنی آسانی سے جاتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں، فلائٹ پہ بیٹھتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، کربلا جا کے نجف اترتے ہیں، کربلا کی زیارت ہو جاتی ہے۔ ہر زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا کربلا جانا۔ بہت سے تو ایسے زمانے آئے ہیں کہ جب بادشاہوں کی طرف سے پیغام تھا، حکم تھا کہ کوئی تنہا نہیں آئے گا، ساتھ میں ایک کو لے کے آئے گا، ایک قتل ہوگا اور دوسرا زیارت کے لیے جائے گا۔ اس زمانے میں بھی تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ زائرین کا قافلہ رکا نہیں ہے، بھیڑ اور ایک تعداد مولا حسین کی زری کے پاس ہوتی تھی۔ اب محسوس کریں گے، یہ بھیڑ بتا رہی تھی کہ ایک بھیڑ اور ہے جو قتل ہوئی ہے، جو نیزے کے نیچے ذبح ہوئی ہے آ کے، تبھی تو اتنے لوگ کربلا آئے ہیں۔ اس زمانے میں کیسے کیسے لوگ آتے تھے۔ سپاہیوں نے ایک رات دیکھا کہ خاتون چلی آ رہی ہے، نقاب پوش بی بی چلی آ رہی ہے۔ سپاہیوں نے روکا، روک کے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہ مولا حسین کی تربت کے پاس۔ کہ تم نے اعلان نہیں سنا ہے کہ اکیلے نہیں جانا ہے، ایک کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ سپاہی کہتے کہ ہمارا دل دھڑک کے رہ گیا جب اس نقاب پوش بی بی نے اپنی ابا کے دامن سے ایک چھوٹے سے بچے کو نکال کے ہمارے سامنے رکھا کہ اس بچے کو ذبح کر دو اور مجھے روضہ حسین کی زیارت کے لیے جانے دو۔ وہ سپاہی کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اگر ہم ظلم کی شدت میں اضافہ کریں گے، ظلم میں اضافہ کریں گے تو ماں کی ممتا جاگ جائے گی اور ماں اپنے بچے کو لے کے واپس چلی جائے گی، اس ماں کا بچہ بچ جائے گا۔ ہم نے کہا بچہ ایسے ذبح نہیں ہوگا، آپ کی گود میں ذبح ہوگا۔ اس ماں نے جو جواب دیا ہمارا دل تڑپ کے رہ گیا۔ وہ ماں کہتی ہے تو کر دو میری گود میں ذبح، میری آغوش کوئی حسین کی آغوش سے بڑھ کر تو نہیں ہے جہاں علی اصغر کے گلے پہ 3 بھال کا تیر مارا گیا تھا۔ عزادارو، سپاہیوں نے بچے کو ذبح کرنا شروع کر دیا، بادشاہ کا حکم ہے، ورنہ یہ ذبح ہوتے، یہ قتل ہوتے۔ ذبح کرنا شروع کیا۔ سپاہی کہتے ہیں کہ وہ ماں اپنے بچے کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی، وہ ماں ذریعہ حسین کی طرف دیکھے جا رہی تھی کہ مولا بس میں آ رہی ہوں، مولا بس قربانی دے کے میں آ رہی ہوں، مولا بس اپنے بچے کو قربان کر کے میں آ رہی ہوں۔ جب بچہ اس کا ذبح ہو گیا، ماں نے بچے کو دیکھا کہ ذبح ہو گیا ہے، اب ماں اس بچے کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے لال، محشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ کے مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ میرے لال تجھے پتا ہے کہ اگر تو اس قابل ہوتا کہ پیروں پہ چل کے حسین کی زری کی زیارت کے لیے جا سکتا تو تیری ماں ذبح ہو جاتی، تجھے زیارت کے لیے بھیج دیتی۔ ماں چلی، ذریعہ حسین کا طواف کر رہی ہے۔ ماں نے دیکھا کہ کونے میں ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہے، نقاب پوش بی بی بیٹھی ہے جس کی آغوش میں اس کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے بھی میرا بچہ ذبح ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ محبت کی وجہ سے مجھے میرا بچہ ہر طرف دکھائی دے رہا ہو۔ اس نے تیزی سے طواف کو مکمل کیا، باہر نکل گئی۔ باہر اس لیے نکلی کہ کہیں مولا حسین کی محبت کی جگہ دل میں اس کے بچے کی محبت داخل نہ ہو جائے۔ وہ باہر نکل رہی تھی کہ پیچھے سے اس نقاب پوش بی بی کی آواز آئی، اے بی بی اپنے بچے کو لے کے نہیں جاؤ گی؟ اس نے تڑپ کے کہا میرا بچہ تو میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، یہ میرا بچہ کہاں سے آیا؟ وہ نقاب پوش بی بی کہتی ہے تمہیں یاد نہیں ہے تم نے یہ بچہ حسین کے صدقے میں مانگا تھا، اور جو ہم حسین کے صدقے میں دیتے ہیں کبھی واپس نہیں لیتے۔ بی بی نے پوچھا بی بی آپ کون؟ اس نے کہا میں حسین غریب کی ماں فاطمہ زہرا۔ وہ بی بی بے ہوش ہو کے کہتے ہوئے گر پڑی، کاش کہ کوئی رباب کے سامنے بھی اصغر کو پیش کر کے کہتا رباب لے تیرا بچہ 6 مہینے کا میدان کربلا سے واپس آ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔ اصغر ہائے اصغر 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 ہائے اصغر مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہے لڑنا نہ ظالموں سے، لڑنا نہ ظالموں سے، اے شاہدی کے دلبر، اے شاہدی کے دلبر، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر اے شاہدی کے دلبر، اے شاہدی کے دلبر، اے روح قلب مادر، اے روح قلب مادر، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر سوکھے لبوں پہ تو نے سوکھے لبوں پہ تو نے جس دم زباں پھرائے، جس دم زباں پھرائے، چھ مہینے والے
سلام اصغر تشنا لبی پتیری تشنا لبی پتیری رویا تڑپ کے لشکر رویا تڑپ کے لشکر اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اب اگر آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہو تو دائرہ اسلام میں اگر عاصی ہو تو ہو سکتا ہے دم حسین و اہل بیت کے صدقے میں معاف کر دیے جاؤ. اگر باغی بن گئے تو باغی کی کوئی معافی نہیں ہوتی, جہنم ہی رسید ہونا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شاید کسی کی گاڑی کا نمبر 64 ہے لاسٹ میں, اور کہیں رانگ اور جہاں پارک کر دیا ہے. بات گاڑی کی آئی تو گاڑی کا پیغام مل جا ہے 304 کی گاڑی اگر پارک میں چڑھا دیں یا کسی اور کو زحمت نصرات پڑھ دیں محمد و آل. اب دیکھیں بڑا سا ہوتا کیا ہے کہ ایک غلط پارکنگ سے لوگوں کو زحمت ہو جاتی ہے. پارکنگ جو ہے وہ باعث اذیت بن جایا کرتی ہے. تو تم کا کم سے کم حسین والے ہو اس کا بھی لحاظ کر لیا کرو کہ گاڑیاں غلط پارک مت کیا کرو. سے لوگ صلوات پڑھ دیں محمد وعال. جب بات آئی درمیان میں موقع ملا جو بات اور کہتا چلو. دیکھیے الحمدللہ یہ آپ رضا خانہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی تعمیرات کام چل رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ اعلیٰ خانہ ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے اعلیٰ خانے امام کا گھر ہوا کرتے ہیں. اب امام کے چاہنے والوں کے سامنے اگر امام کا گھر بن رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے امام کا ہر چاہنے والا اپنا حصہ اس میں ملانا چاہے گا. امام کا گھر بن رہا ہے, اور یقین جانیے کہ اگر امام کے بننے والے گھر میں آپ کا کچھ حصہ جاتا ہے تو یہ اسے آپ خرچ مت سمجھیے کہ میرا خرچ ہو گیا. اس کو آپ فکس ڈپازٹ سمجھیے اپنا. پتا نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. اس کو اپنا فکس ڈپازٹ سمجھیے. یعنی کیا مطلب کہ آپ نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہے. جو کچھ یہاں والے اکاؤنٹ میں جمع کرایا ہے نا وہ آپ کے بعد بچے بانٹ دیں گے, ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا, خاندان میں بڑھ جائے گا. آپ کیا ملے گا واللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور جو آپ کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ وہاں چل رہا ہے اگر اس میں آپ جمع کروائیں گے تو یہ اس وقت کام آئے گا جب کوئی کچھ دینے والا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ آزاداری کے دن ایک بہترین موقع ہے اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے بیلنس کو بڑھانے کا. اب جیسے چاہیے اس کی تعمیرات میں, اس کے تبرکات میں, امام حسین کے ولاری میں, سبیلوں میں, جیسے چاہو امام حسین کے نام پہ جتنا خرچ کر لو. یقین جانو خرچ نہیں ہے, جمع ہے. اور ساتھ میں اس بات کا بھی یقین کر لو کہ حسین ہمارے محتاج نہیں ہے, ہم حسین کے محتاج ہیں. ہم اس بات کے محتاج ہیں مولا
کہ کربلا میں جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں، کیوں دی گئی قربانیاں؟ اپنے گلے کٹائے ہیں لوگوں نے، اپنے بچے قربان کیے ہیں، اپنا کنبہ قربان کیا ہے. یہ قربان کیا بات آئے کہتا چلوں، اس قربان کرنے میں ہم سے نہ جان مانگی جا رہی ہے نہ اولاد مانگی جا رہی ہے. بات ہے تھوڑا سا دیجیے میں کر دوں. بھائی بات سمجھ میں آ جائے بس میں آگے بڑھ جاتا ہوں. شہدائے کربلا کی فہرست میں ایک نام ہے جناب زہیر ابن قین کا. نام سنا ہے لوگوں نے؟ زہیر ابن قین کے بارے میں ملتا ہے کہ صاحب یہ شروع سے کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ نہیں رہے. نہ مولا علی کے ساتھ رہے، نہ مولا حسن کے ساتھ رہے، نہ مولا حسین کے ساتھ. یہ پیور بزنس مین آدمی ہے. ان کا کام صرف تجارت تھا. اپنا دنیاوی کاروبار کماؤ کھاؤ اپنی زندگی جیو، باقی ہم سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کیا کرتا ہے. خالص تاجر، خالص بزنس مین، کوئی میٹر نہیں تھا کہاں کا تھا، ہم سے مطلب ہی نہیں ہے. جس کی زندگی کا ہدف خالی پیسہ کمانا ہو، جس کی لائف کا ایم صرف پیسہ کمانا ہو، ایسا آدمی جب امام حسین قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا مکے سے نکل کر کے، تو درمیان میں جہاں خیمہ رکا اور خیمہ لگا، زہیر کا بھی خیمہ وہیں لگ گیا اور کافلا تھا امام حسین کا. امام حسین نے زہیر کو بلوایا، نہیں پہنچے. وہ انسان جو اب تک کبھی قریب نہیں تھا، اسے زمانے کے امام نے بلایا کیوں؟ اور وہ بھی حسین جو سب کو واپس کر رہے ہوں، وہ انہیں بلا کیوں رہے ہیں؟ میں کہوں زہیر ابن قین کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ زہرا کے لال نے بلایا ہے. زہرا کے لال نے بلایا ہے، جو سب کو لوٹا رہا وہ بلا رہا ہے. اور کیا بلایا؟ تفصیل چھوڑ رہا ہوں. آخرش امام کے پاس آ ہی گئے، دولت لال سن بلائے چلے جاؤ، سننے میں کیا دقت ہے. آ گئے امام سے نہ جانے کیا باتیں امام حسین نے کہیں کہ وہ آدمی جو اب تک کبھی امام سے قریب نہیں ہوا تھا، وہ خیمہ امام حسین سے نکلا، اپنی زوجہ اپنی وائف کے پاس پہنچے. کہتے ہیں دیکھو میرا جتنا مال اب تک کا ہے، جتنی کمائی پیسہ ہے، وہ سب تمہارا، اور میں تمہیں بھی آزاد کرتا ہوں. میں جا رہا ہوں حسین کے ساتھ گلا کٹانے. ابھی اس کو تنہائی بیٹھ کے سوچیے گا اطمینان سے. ایک ایسا انسان جس نے اب تک کی پوری لائف صرف پیسہ کمانے میں خرچ کی ہو، 2 منٹ امام سے کچھ منٹ کے لیے باتیں ہوئی، نہ جانے کیسے پوری دنیا کی محبت نکل گئی، حسین دل میں بس گئے. حسین دل میں بس گئے. سارا مال جاؤ رہے ہم سے مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں پیسوں سے، میں جا رہا ہوں. اب جہاں تک میں سمجھ رہا کہاں سے آپ کہہ سکتا ہوں، ایک بات تو میری سمجھ میں آئی کہ زہیر ولو امام سے قریب نہیں تھے، مگر شاید اپنی پوری بزنس کی لائف میں جناب زہیر ابن قین نے قانون اسلام پہ ایسا عمل کیا کہ ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں کمایا. شاید اسی مال کی پاکیزگی کا اثر تھا کہ 2 لمحے کی امام کی بات دل میں اثر کر گئی. اس پاکیزگی کا اثر تھا کہ دل میں بات اتر گئی. ورنہ اگر پیٹ میں مال حرام ہوتا تو امام حسین کی بات سمجھ میں نہ آتی. کتنوں کو امام کئی مرتبہ سمجھاتے رہے، نہیں سمجھ میں آئی.
اور یہ بات میں نے کہا نا، کربلا وہ قربانی، وہ ایثار، وہ فکر آخرت کو بیدار کرنے کا بہترین مرکز ہے کہ جہاں لوگوں نے وہاں کے لیے اپنے بچے قربان کر دیے، اپنی اولادیں قربان کر دی، اپنے بھائی قربان کر دیے، اپنا قبیلہ قربان کر دیا، بھوکے پیاسے رہ لیے، سب زحمتیں برداشت کر دی، ساری تکلیفیں برداشت کر دی۔ دیکھیے آسان نہیں ہوتا ایک ماں کے لیے اپنے بیٹے قربان کرنا، ایک ماں کے لیے اس کے بچے بڑے عزیز ہوتے ہیں، اور یقین جانتے ہیں مامتا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ماں خود کو قربان کر سکتی ہے بچوں کو بچانے کے لیے۔ اگر آپ محسوس کر پائیے، فکر کہوں اور قریب مسائل ہو جاؤ، جس وقت کسی خاتون کے شکم میں کوئی بچہ ہوتا ہے اور اسے ماں بننے کا احساس ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے اس خاتون کے پیر سلپ کر جائے، وہ زمین پہ گرنے لگے، یہ منظر آپ محسوس کریں، گرتے وقت وہ اپنا چہرہ نہیں بچاتی، وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتی، اس کا ہاتھ فوراً بچے کو بچانے کے لیے بڑھ جاتا ہے۔